حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 لوگ زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ افراد گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد حضرات اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں اس عورت کو اس طرح لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے علی، اس عورت نے بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی باتیں سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑوا دیا اور فرمایا کہ آپ لوگ چلے جائیں۔ اب یہاں سے وہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں عرض کیا کہ آپ نے جس عورت کو ہمیں سنگسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے سے روک دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، علی کو ضرور کسی بات کی خبر معلوم ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس بد کردار عورت کے سنگسار کرنے سے منع کر دیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، وہ بے قصور ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو یہاں تک کہ ہوش میں آ جائے۔ پھر حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ عورت اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔